الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے قالوا کہتے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں انما محض نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ان سے ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافق ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ خلوت میں یا الگ ہوتے ہیں الگ سے پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کی طرف ان کے پاس جب پہنچتے ہیں قالوا انا معکم تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو بے شک ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ تو منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، کل بھی دو خصلتیں ان کی بیان کی ہیں، آج یہاں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے ان کی تیسری خباثت کا تذکرہ ہے کہ جب یہ منافق لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے ان سے باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں آمنا قالوا آمنا کیا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم تمہاری طرح مومن ہیں، ہم تمہاری طرح مومن ہیں۔ لیکن جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں یعنی اپنے وڈیروں کے پاس اپنے سرداروں کے پاس، شیاطین شیطان اصل میں شیطان کا لفظ یہ بہت بڑا اس کے اندر بہت زیادہ عموم ہے، ہر جو غلط بات کی طرف رہنمائی کرنے والے کو شیطان بولا جاتا ہے، تو یہاں بھی اس کے بڑا وسیع مفہوم ہے، یعنی شیاطین سے مراد سردار ان کے رؤساء یہود اور منافقین و کفر و شرک کے جو لیڈر ہیں بڑے ہیں یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو عربی زبان کے اندر شیطان کا وسیع مفہوم ہے، یعنی ہر سرکش اور بھڑکانے اور گمراہ کرنے والے کو شیطان بولتے ہیں۔ تو انسان جنات حیوانات سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سب کو بولا جاتا ہے جو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا، جو بھی سرکشی اور بھڑکانے ہر سرکش اور بھڑکانے والا ہوگا، گمراہ کرنے والا ہوگا، اس کو شیطان کہا جائے گا۔ تو جب یہ اپنے ان سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے استہزاء کا لفظ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر وہی لفظ استعمال کیا، اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو مذاق سے پاک ہے، لیکن چونکہ انہوں نے الفاظ وہ استعمال کیا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے وہی لفظ استعمال کیا۔ یعنی یہ منافقین بے شعور سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دو رخی مسلمانوں کے ساتھ دو رخی چال چل کے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کا سامان اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ جب یہ اپنی شرارتوں اور اپنے کفر میں خوب آگے بڑھ جاتے ہیں، کامل ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں اور سنگین جرائم کا ارتکاب کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، اچانک پکڑتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کے استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے یہاں بھی استہزاء کہہ دیا گیا۔ آخر میں پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، انہوں نے یہ چونکہ ان کا کاروبار تھا، یہ تجارت کرتے تھے، سوداگر تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بھی اسی کے ساتھ دی ہے، تمثیل بھی اسی تجارت کے ساتھ دی ہے کہ عجیب ان کی تجارت ہے۔ ان کو اپنی تجارت کا سلیقہ بھی نہیں آتا، تجارت کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ ہدایت جیسی اچھی اور بہترین چیز کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی جیسی بری چیز کو انہوں نے خریدا ہے۔ تو منافقین چونکہ اکثر کاروباری لوگ تھے، تجارتی لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تجارت کی مثال دی ہے، ان کو تجارت کی تمثیل دے کے اللہ نے ان کو سمجھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سوداگریاں کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہو، تو ان لوگوں کو تو تجارت اور سوداگری کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اصل تجارت یہ ہے کہ ہدایت کو خریدتے، جو دنیا کے اندر بھی ان کی کام آتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کام آتی ہے، گمراہی کو چھوڑتے، ہدایت کو خریدتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ تو یہ ایک منافقین کی ایک اور خصلت تھی کہ جو دو رخی، کہ مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے وڈیروں کے ساتھ اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہم کو آخرت کی تجارت اور کمائی کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کو کھو کر دنیا کے کمانے سے کامل طور پر اللہ ہم سب کو دین کو کھو کر اور دنیا کے کمانے سے کامل طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی منافقین کی خصلتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔